میں انعام دوں گا۔ اس نے کہا بندے ضمانتی دے گا یہ ضامن ہے لے لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے خنجر لیا اور میں سیدھا میں نے پوری رات اس خنجر کو زہر کے اندر ڈبو کے رکھا ہے۔ صبح فجر کے وقت اٹھتا ہوں، اس لڑکی کے محل پہ جاتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا نوجوان، میری اس بات کو دل کے تختی پہ لکھیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا، میری ماؤں بہنوں آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا، توجہ رکھیے۔ صبح اٹھتی ہے وہ فضالہ کہتے میں خنجر لے کے لڑکی کے دروازے پہ پہنچتا ہوں، لڑکی سے جا کر کہتا ہوں آج کی رات میرے نام ہے، تیرے لیے اتنا پیسہ لاؤں گا تیری نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی، آج میں جا رہا ہوں شکار کرنے کے لیے۔ فضالہ وہاں سے نکلتا ہے، حرم پہنچتا ہے، دوپہر کا وقت ہے، کچھ لوگ حرم میں بیٹھے ان سے جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح تمہارے سرکار کدھر ہے؟ فرمایا ابھی کچھ دیر کے بعد حضور آئیں گے، طواف کریں گے۔ زماد کہنے لگا میں نے خنجر چھپا لیا، میرا ارادہ بدلا، نیت بدلی ہوئی ہے۔ کہا تھوڑی دیر گزری، میں بیٹھا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ اندر سے ایک خوبصورت ہستی ہے، بڑا پیارا خوبصورت رنگ ہے، زلفیں بڑی پیاری ہے، یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند نیچے اتر آیا۔ میرے دل نے کہا کہ یار کتنے خوبصورت ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ توجہ رکھنا، رب نے میرے اور آپ کے پیارے آقا کو حسن کتنا دیا، کتنا دیا، کتنا دیا، اشارہ کرتا چلوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب رب نے حسن کو بنایا تو حسن کے 100 ٹکڑے کیے، ان 100 ٹکڑوں میں سے رب نے ایک ٹکڑا لیا، پھر ایک ٹکڑے کے رب نے 2 ٹکڑے کیے، پیچھے 99 بچے، پھر ان 2 ٹکڑوں میں سے رب نے آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، جو آدھا بچہ پوری دنیا پہ بانٹ دیا، جو 99 بچے رب نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرما دیے، وہ کتنا حسن ہوگا۔ اللہ اکبر، میں اشارہ کرتا چلوں۔ حضرت ابن مرارہ فرماتے 14ویں رات کا چاند کھلا تھا، آدھی رات تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں کروٹیں بدلتا ہوں، میں بے چین ہوں، میں گھر سے نکلتا ہوں، باہر جاتا ہوں، حرم کے پاس سے گزرتا ہوں، میں نے حرم کے اندر کیا دیکھا ہے، خوبصورت ہستی ہیں، بہت پیارے ہیں۔ میں قریب ہوا تو میرے دل نے، میں نے آنکھوں میں دیکھے تو آمنہ کے لال ہیں۔ فرمایا کہ میں ٹھہر گیا، میرے دل نے کہا کہ آج میں چہرے کی زیارت کرتا ہوں، دیوانہ تھا، مستانہ تھا، پروانہ تھا، رک کے کہتا ہے یار آج میں دیکھوں تو صحیح وہ چاند خوبصورت ہے، یہ آمنہ کا چاند خوبصورت ہے۔ یہ ٹھہر جاتا ہے، کبھی چاند دیکھتا ہے، کبھی حضور کا چہرہ دیکھتا ہے۔ شاعر تڑپ کے کہتے ہیں، کہتے روایت کریں صحابی پہ یارا، میں ایک شک ڈٹھا محمد پہ یارا، چلو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دیکھا دوانوں دوبارہ دوبارہ، خدا دے قسم ہے جد مندم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر آئے۔ ایک اور عاشق اٹھا، اس نے کہا بابا ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ پرچھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ایک اور عاشق اٹھا، اس نے کہا بابا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ وقت نہیں ہے، کسی نے اماں عائشہ سے پوچھا ارے 3 صحابی ہیں، 3 بیٹے ہیں، 3 غلام ہیں، اماں عائشہ کے دروازے پہ کھڑے، سنی توجہ رکھنا، ان تینوں میں کون ہے؟ ایک حضرت مولا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ، دروازے پہ کھڑے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں فرماتی کون ہے بیٹا دروازے پہ؟ توجہ سنی، میں جس طرف سے جس طرح جہاں اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھیں گے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے اماں تیرا بیٹا علی آیا ہوں، تو میری ماں ہے۔ اماں عائشہ علی کی اور سنی، علی والا وہ ہے جو علی کی ماں کی قدر کرتا ہے، جو عزت کرتا ہے، جو علی کی ماں کی توہین کرے وہ علی والا ہو سکتا؟ بولو تو صحیح، وہ علی والا ہو سکتا نہیں ہے۔ ہم علی والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم سنی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ علی والے ہیں۔ اماں عائشہ سے پوچھا، اماں عائشہ نے فرمایا بیٹا آئے ہو کیا سے آئے ہو؟ اماں بتاؤ تو صحیح حضور کی صورت اور سیرت تو بتاؤ نا، حضور کی صورت کے بارے میں بتاؤ نا۔ اماں عائشہ فرماتے بیٹا الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا کا سارا قرآن محبوب کی صورت اور سیرت۔ اماں کیسے فرمایا قرآن سے پوچھتے چلے جاؤ، قرآن بتاتا چلے جائے گا، وقت نہیں، میں اشارہ کرتا چلوں۔ آپ قرآن سے پوچھئے قرآن میرے محبوب کا نام تو بتانا۔ قرآن کہتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن میرے محبوب کا چہرہ تو بتا۔ قرآن کہتا والضحیٰ، اے قرآن میرے محبوب کی زلفیں تو بتانا۔ قرآن کہتا واللیل اذا سجا، اے قرآن میرے محبوب کے دانت مبارک تو بتانا۔ قرآن کہتا یاسین، اے قرآن میرے محبوب کے نام مبارک تو بتانا۔ قرآن کہتا ولسان و شفتین، اے قرآن میرے محبوب کی زبان مبارک تو بتانا۔ قرآن کہتا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے قرآن میرے محبوب کا
کا سینہ تو بتانا. قرآن کہتا ہے لم نشرح لک صدرک، اے قرآن میرے محبوب کی معراج تو بتانا. قرآن کہتا ہے سبحان اللہ اسری بعبدہ، وقت نہیں ہے ایک ایک کر کے چلے جاؤ. قرآن کہتا ہے بابا صرف نبی کا پوچھو گے، نبی تو بڑے شان والے ہیں، ان کی شان کے تو کیا کہنے، رب نے بھی کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی شان کو اتنا بلند کر دیا ہے. اور سنا سنیا عقیدہ بنا کے چلے جاؤ. کوئی بدبخت اٹھ کے نبی کی شان میں بکواس کرتے ہیں، میں کہتا ہوں تو ساری دنیا حضور کے اگر مخالف ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے حضور کی شان میں کوئی کمی آ سکتی نہیں ہے. اللہ تو نے ذکر کیسے بلند کیا؟ فرمایا ہاں ہاں میں نے اپنے محبوب کا ذکر بڑا ہی بلند کر دیا ہے. اللہ بتانا، وقت نہیں اللہ بتانا. فرمایا ہاں میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر کتنا بلند کیا. اللہ کیسے بلند کیا؟ فرمایا میرے محبوب تو چلے گا میرا شریعت بنا دوں گا، محبوب بیٹھے گا زمین کو پستی دوں گا، کھڑا ہو جاؤ گے آسمانوں کو بلندی عطا کر دوں گا. محبوب غصے میں آؤ گے جہنم بنا دوں گا، مسکراؤ گے جنت بنا دوں گا، ہاں کرو گے حلال کر دوں گا، نہ کرو گے حرام کر دوں گا. محبوب اپنی کالی کالی زلفوں کو چہرے پہ ڈالو گے رات بنا دوں گا، اپنی زلفوں کو چہرے سے ہٹاؤ گے دن بنا دوں گا. محبوب چاند کی طرف اشارہ کرو گے دو ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا، سورج کی طرف اشارہ کرو گے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، مردہ گو کی طرف اشارہ کرو گے زبان عطا کر دوں گا. محبوب ہاں ہاں ابو ہریرہ کی ماں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے کلمہ کی دولت سے مالا مال کر دوں گا. محبوب مجھے قسم ہے میں ایک ہی ان کی کیا شان ہے. قرآن کہتا ہے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے کہا قرآن میرے محبوب کا ابو بکر تو بتانا. قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا عمر تو بتانا. قرآن کہتا ہے والذین معه الشدة والکفار، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا عثمان بتانا. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا علی تو بتانا. قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا. قرآن کہتا ہے بابا کس کس کا پوچھو گے؟ آؤ نا قرآن عقیدہ دیتا ہے. اور سنو آج کل میڈیا پہ بیٹھ کے جو لوگ بکواسات کرتے ہیں، کوئی کہتا صحابہ بدل گئے تھے، کوئی کہتا جناب صحابہ یوں تھے. آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا نانا اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون قد افلح المؤمنون. فرمایا جتنے بھی صحابہ رب نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اور سنا لا دو جس نے میرے محبوب کا چہرہ دیکھا ایمان لایا، میں رب کہہ رہا ہوں سارے جنتی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، جامعہ حیات القرآن. یار ایسے بیانوں کے لیے کم از کم 3 گھنٹے ہونے چاہیے، اب وقت نہیں، پھر انشاءاللہ کبھی صحیح. بس یہ عقیدہ بناؤ نبی کے حضور کے صحابہ سارے بولو تو صحیح، سارے ابو بکر بھی جنتی، علی بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، معاویہ بھی جنتی، تمام صحابہ. کیوں؟ کہ ان کی نسبت آمنہ کا لال ہے. رب نسبت دیکھتے ہیں. توجہ رکھنا. فضالہ کہنے لگے کہ یار میں نے جب چہرہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. فضالہ کہتے میرے ہاتھوں میں خنجر ہے. رحمت والے نبی نے طواف کرنا شروع کیا. یاد ہے طواف کرنا شروع کیا. 1 چکر ہوا، 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، 5 ہوئے، 6 ہوئے. جب 6 چکر ہوئے رحمت والے نبی ٹھہر گئے. جو چہرہ انور اٹھایا ہے فضالہ کہتے میں نے دیکھا تو میں دیکھتا رہ گیا. آنکھوں میں آنکھیں ملی، نینوں میں نین ملے. حضور نے فرمایا فضالہ چکر 1 رہ گیا ہے، جس کے لیے آیا تھا کرتا کیوں نہیں؟ فضالہ تڑپ کے کہنے لگے میرے ہاتھ سے خنجر گرا، حضور کے قدموں میں بھی گرا. میں نے کہا سونے اے تیرا دسدا جھوٹا نہیں، مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ تو غلام بنا دو. وہ جو ہے اللہ اکبر، وہ یاد نہ لڑکی سے وعدہ کر کے آئے تھے سنی اگر سچا عاشق ہے میری اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جانا اور عمل کرنا. فضالہ جب وہاں سے گزرا، وہ لڑکی شام کا وقت ہے، انتظار میں بیٹھی ہے، سج کے بیٹھی ہے، سمر کے بیٹھی ہے، کمرہ سنوارا ہوا ہے. اور جب دروازے میں کھڑی ہے فضالہ پاس سے گزرے. واہ فضالہ تیری عظمت کو سلام ہے. خدا کی قسم انہوں نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. لڑکی کی چیخ نکل گئی. کہا فضالہ بڑے آرام سے جا رہا ہے، دیکھ تیرے لیے سمری ہوں، آجا کوئی نہیں ہے. یہ جوانی
तेरे लिए, ये खूबसूरती तेरे लिए, ये हुस्न तेरे लिए, ये कमरा तुझे बुला रहा है। आजा, कोई नहीं है। देखना, वादा करके गया था, तू वही नहीं, अब तू बदल गया है। हाय फजाना, खुदा की कसम, नजरें झुका के कहने लगा, ए लड़की अपनी जुबान बंद कर, अब मैं वो नहीं रहा, अब मैं बदल चुका हूँ। अगर ये आंखें देखेगी तो कमली वाले का चेहरा देखेगी। मैं किसी गैर को देखना हराम समझता हूँ। नौजवानों, मोबाइल तुम्हारे हाथों में है, रब से डरना। आमना के लाल को चेहरा दिखाना है, वक्त नहीं। अबू जान ने कहा कि है फजाला भी गया, फजाला भी। आखिरी बात, अल्लाह अकबर। अबू जान ने तमाम लोगों को जमा किया, जनाब हुण की करना चाहिए, जड़ा बंदा जाता है बदल जाता है, अब क्या क्या करें और ये काम कौन करे। अबू जान ने कहा कि लोगों सुनो, मैं फिर ऐलान करता हूँ, 100 ऊँट इनाम दूंगा जो सर काट के लाएगा। लोग बड़े बड़े जमा है। किसी ने कहा अबू जान तू जाना, तू भी पहलवान है। अबू जान कहने लगा मैं जानता हूँ, मैंने एक दफा कुआं खुदवाया था, मैं खुद ही गिर गया था, निकालने वाला भी यही था। आमना के लाल ने मुझे निकाला था। ना मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने कहा काम कौन करेगा। उस मजमा में एक नौजवान है, एक नौजवान है जिसका नाम उमर है, 27 साल उम्र है, 27 साल का पहलवान है। ये जनाब पहलवान है, ताकतवर है, ये तलवार लेके आते हैं। काबू जा तेरा नाज हो, मैं जाता हूँ, ये देख आज सर काट के लाऊंगा। तमाम लोग बड़े खुश हुए। उम्र है जो कहता है करता है, आज जाएगा आज तो सर आएगा, बड़े खुश हैं। हजरत उमर गुस्से में है, हाथ में तलवार है, जा रही है। रास्ते में किसी ने देखा, कहा उमर किधर जाते हो। कहा आज मैं उसको खत्म करने के लिए